جی السلام علیکم جی. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسے شخص پر ہے جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیملی بیک گراؤنڈ اس کا کافی رچ تھا اور خود بھی کافی پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن لڑکیوں کے چکر نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور یہاں تک کہ اس کے سیاسی اثر رسوخ اس حد تک زیادہ تھے کہ وہ جہاں بھی گیا اس کو وی آئی پی اس کو پروٹوکول ملتے رہے. یہاں تک جیل میں جب جاتا ہے اور اس کے جیل کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی من پسند کی بیرک اس کو دی جاتی ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ شخص کہ جی مجھے یہ اس ٹائم کے وقت کے وزیر اعظم تھے تو کہتے کہ مجھے یہ بیرک چاہیے، اور اس کو وہ بیرک دی جاتی ہے. اور وہ بیرک دینے کے بعد اے سی، فریج، فرنیچر سے وہ ساری جگہ ایک وی آئی پی روم بنا دیا جاتا ہے. اور ماں کا بدلہ اس شخص نے ایسے لیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، لیکن جب ماں پر ظلم و ستم، تشدد اور زد-و-کوب کیا جائے تو پھر وہ نوجوان بنتا ہے جس کا نام ہے مظہر طبی. جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ مظہر طبی کے حوالے سے ہے. مظہر طبی کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ مظہر طبی جو شخص تھا، لڑکا تھا، یہ کافی خوبصورت تھا اور یہ گال ٹاؤن کا رہائشی تھا. اس کا باپ جو تھا وہ مظفر گڑھ میں ایک جتوئی گاؤں ہے وہاں پہ ایکسین تھا، اور فیملی بیک گراؤنڈ اس کا کافی اچھا تھا، اثر رسوخ رکھنے والا تھا، جائیدادوں کا یہ مالک تھا. تو 3 بھائی تھے، یہ بہن کوئی نہیں تھی ان کی. ایک اظہر اس کے بھائی کا نام ہے، اور دوسرا شکیل، اور تیسرا مظہر طبی. ہوتا کچھ یوں ہے، ڈی پی ایس میں یہ پڑھتے ہیں تینوں بھائی، اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. ماں باپ ظاہر ہے ویل سیٹلڈ ماں باپ تھے، ایجوکیشن اچھی دلوائی، پر اس ایجوکیشن نے اچھی تو ایجوکیشن حاصل کی مگر اس کو جرائم کی دنیا میں یہ لے گیا. اس علم کا استعمال اس نے، اس علم کے الفاظ اس نے جرائم کی دنیا میں اجاگر کیے. تو ڈی پی ایس میں یہ تینوں بھائی پڑھتے ہیں. وقت گزرتا گیا، مظہر طبی جوان ہوتا گیا اور پڑھائی ساتھ ساتھ تھی. بچپن میں یہ کافی شرارتی تھا، لوگوں سے پنگے لینا اور اچھی ڈریسز کرنا اور ڈریس اپ رہنا 24 گھنٹے اور اچھی سواری استعمال کرنا اس کا مشغلہ تھا، اس کا شوق تھا. اور جب اس نے میٹرک پاس کیا، میٹرک پاس کرنے کے بعد یہ ایف سی کالج کا رخ کرتا ہے، کیونکہ ایف سی کالج میں پڑھے لکھے نوجوانوں کا یہ کالج ہے، اور جس میں بااثر لوگ جو ہیں وہ ان کے بیٹے جو ہیں یہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتے تھے. اور ایف سی کالج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہر ایرے غیرے کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، ایڈمیشن اسی کو ملتا تھا جو پڑھائی میں لائق ہوتا تھا، اور یہ پڑھائی میں بھی لائق تھا، لیکن اور یہ ہر کام میں لائق تھا. لڑکیاں اس کے پاس تھیں، لڑکیوں کا یہ شوقین تھا، گاڑیوں کا یہ شوقین رکھتا تھا. اور جب یہ جرائم کی دلدل میں جب اپنے آپ کو پھنساتا ہے تو اس کی گاڑی میں جدید ترین اسلحہ جو تھا وہ بھی پایا گیا، اور وہ بھی جس میں بلا تعداد ویپنز تھے اس کے پاس، جس خوف سے پولیس بھی اس کے نام سے خوف کھاتی تھی. پڑھائی کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، لیکن دوستی وڈ وڈیری کے ایک چودراہٹ اس کے خون میں تھی، اور یہ شوقین تھا کہ ڈیرا سجیا رہے، پرمپار قائم و دائم رہے. اور اس پرمپار کو قائم کرنے کے لیے جب ظاہر اس وقت 80s میں شاز و ناظر گاڑیاں ہوتی تھیں، لیکن اس کے پاس بی ایم ڈبلیو، یعنی کہ اس وقت کی جتنی بھی پاپولرس گاڑیاں ہیں جو الیٹ کلاس گاڑیاں تھیں اس مظہر طبی کے پاس ہوتی تھی. اور جب ظاہر ہے کالج میں جب بندہ جاتا ہے اور جو کچھ اسٹوڈنٹ سائیکل پہ آ رہے ہیں، کچھ ویگنوں پہ آ رہے ہیں، کچھ بائکس پہ آ رہے ہیں، اور ٹیچر جو ہیں وہ بھی اگر بائکس پہ آ رہے ہیں یا پیدل آ رہے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے الیٹ گاڑی پہ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹ وہ توجہ کا مرکز بنے گا. یہ اسی طرح یہ توجہ کا مرکز بنا.
اور لڑکیاں جو تھیں ہائی فائی کلاس کی جو لڑکیاں تھیں, اچھی فیملی بیک گراؤنڈ کی لڑکیاں جو تھیں, ان کے ساتھ اس کا تانا بانا جڑا رہتا ہے. اب یہاں پر دو کنڈیشنز ہیں, دو مختلف وجوہات ہیں جس بنا پر یہ مظہر طبی بنا. نمبر ایک یہ ہے کہ اس وقت کی ٹریفک انسپیکٹر جو تھی, اس کا نام اسمی تھا, اس کا ہسبینڈ جو تھا محمد رفیق تھا, لاہور بار کی یونین کا وہ ایک اچھا ایک رہنما تھا. اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی بہن جو تھی, محمد رفیق کی جو بہن تھی, وہ قتل ہو جاتی ہے. جب وہ قتل ہوتی ہے, مظہر طبی کا مخالفین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا. بہن کے قتل پر مظہر طبی پر پہلی ایف آئی آر درج ہوتی ہے, پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے. ایک تو یہ واقعہ ہے, اور دوسرا جو ہے کیونکہ اس دونوں پہلے واقعات میں دو ابہام ہیں. ایک تو یہ منظر عام پر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایف سی کالج میں اس کی ایک دوست تھی. دوست جو تھی وہ فیمیل تھی, اس کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تعلق تھا, اور وہ تعلق جو تھا وہ کافی آگے تک نکل چکا تھا. اور اسٹوڈنٹ ظاہر ہے جب لڑکی لڑکے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو پیار محبت اور عشق وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو فرضی آ ہی جاتی ہیں. جینا مرنا ایک سنگ پر کہانی دا کوئی چکر نہیں ہوتا. یہ تو ہم ساتھی ہم پیالہ کہ میں تیری زندگی کا آخری دم تک تیرا ساتھ دوں گا, یہ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ایک برڈس جو ہوتے ہیں پیار محبت کے یہ چلتے ہیں. اور مظہر طبی ایک خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا, ایکسرسائز کرتا تھا, خوبصورت نوجوان تھا, اور اس کی گیدرنگ جو تھی وہ بھی خوبصورت نوجوانوں پر مشتمل تھی, اچھی گیدرنگ تھی سی. اور یہ اب جب اس لڑکی کا کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کا مظہر طبی کو فون آتا ہے, اور فون کرنے کے بعد مظہر طبی کے الفاظ وہ لڑکی مظہر طبی کو یہ کہتی ہے کہ جناب مظہر, کیونکہ اس کا نام آپ کو بتاتے چلے اس کا مظہر حسین نام تھا, جرائم کی دنیا میں اس کو مظہر طبی کہا جاتا تھا. اور وہ کہتی ہے مظہر فلاں فلاں لڑکا ہے, رب نواز غالباً لڑکے کا نام تھا, کوئی کم و پیشی ہو سکتی ہے, اور یہ مجھے ہراساں کرتا ہے, مجھے بلیک میل کرتا ہے, اور میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکات کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے, لہٰذا اس کو تم اپنے طریقے سے اس کو سمجھا دو. مظہر طبی اب جوانی کا جوش تھا, طاقت کا گمان تھا, اور پیسے کی خماری تھی, اور اب اپنے دوستوں کے ہمراہ یہ گاڑی پہ بیٹھتا اور وہاں پر جاتا. وہاں پہ جانے کے بعد بحث ہوتی ہے. بحث جو ہے جب ہیرو بن کے بندہ جانا ہے نا, کڑی نے بلایا ہے تو ہیرو بن کے بندہ جاتا, کہتا تیری ایسی دی ٹیسی, وہ تو میری مشوق نو ہاتھ پا لیتا ہے, تنوں میں چھڑاں گا نہیں. یہ مظہر طبی نے بھی ڈیفینیٹ اس وقت 80 کی دہائی میں یہ کیا ہوگا. اور اب وہ جھگڑا جو تھا وہ موت کا باعث بنا, اور وہ لڑکا جو تھا وہ مر جاتا ہے. ایک تو یہ قصہ ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ مظہر طبی پہ مقدمہ درج ہوتا ہے. اب جو لڑکا قتل ہوتا ہے وہ بھی اثر رسوخ رکھنے والا ہوتا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ کافی ہیوی پیمانے پہ ہوتا ہے, ہائی فائی ہوتا ہے. اب اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے, یہ گرفتار ہو جاتا ہے. اب گرفتاری اس کا مقدر بن چکی تھی. گرفتار ہونے کے بعد مظہر طبی کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. جب جیل میں یہ جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد مظہر طبی جیل میں ان لوگوں سے اپنی ربابت بناتا ہے جو لوگ جیل میں آل ان آل ہوتے ہیں. مظہر طبی کا وہاں پر بیٹھنا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ عرصہ یہ جیل میں رہتا ہے. اور اس عرصے میں الیاس چونٹیا کا ایک گن مین ہوتا تھا, وہ بھی وہاں پر تھا. اور پھر یہ میں اس لیے سٹارٹنگ میں بتا رہا ہوں, یہ اینڈ تک یہ لوگ مظہر طبی کے ساتھ رہے ہیں. الیاس چونٹیا کا گن مین تھا, وہ بھی جیل کاٹ رہا تھا, وہ بھی مظہر طبی کا زندگی کا ساتھی بنتا ہے. اور دوسرا ایک کوئن نامی شخص تھا, یہ بھی منشیات فروش تھا اور طاقتور تھا, اور یہ بھی مظہر طبی کا بڑا گہرا اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور تعلق تو مظہر طبی کے کافی وسیع پیمانے پر تھے, اور انہی تعلق کی بنا پر یہ لا تعداد کیسز سے نکلتا بھی گیا. اور یہاں تک کہ مظہر طبی کے 2 یا 3 غالباً پولیس مقابلے بھی ہوئے تھے, مگر ان پولیس مقابلوں سے بھی یہ سیف رہتا ہے. اور پھر 3 سے 4 مرتبہ اس کو پولیس نے حراست میں بھی لیا تھا, جن میں مگر پھر بھی یہ اثر رسوخ رکھنے کی وجہ سے یہ وہاں سے بھی ریلیو اس کو ملتا ہے. خیر, جیل کی زندگی اس نے کچھ عرصہ کاٹی, وہاں پر رہتا ہے. رہنے کے بعد کیونکہ جیل اس کا مقدر بن چکی تھی,
تو اب یہ جیل سے جب یہ رہا ہوتا ہے ان وڈیروں کے بلبوتے پر اور اس کے اثر رسوخ جیل میں کافی وسیع پیمانے پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو یہ رہائی اس کو ملتی ہے. اور رہائی جب ملتی ہے, اب میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں, مظہر طبی نہ تو چور تھا, نہ تو ڈکیت تھا, اور نہ تو یہ بھتہ وصولی کا چکر یہ کرتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا کہ یار جس طرح ماضی میں جتنے لوگ ہوئے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوئے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوئے, جنہوں نے 2 3 4 5 کلاسز انہوں نے پاس کیا, اگر پاس کیے بھی نہیں کی, پڑھے لکھے نہیں, ان پڑھ ہوئے ہیں. ان پڑھا دی بنا تے پر غربت سی, کار لچاری سی, بے بسی سی, بھوک کار پہ گئی سی, انہوں نے بھوک برداشت نہیں ہوئی, انہوں نے بندوقاں اپنے ہاتھ تھما لیتی ہیں اور ان بنا پر وہ بدماش بنے. اور مظہر طبی کا ایسا کوئی سین نہیں تھا. مظہر طبی گھر سے فیملی بیک گراؤنڈ اثر رسوخ رکھنے والا یہ لڑکا تھا. اور کیونکہ مظہر طبی کا باپ جو تھا جوانی میں ہی یہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, اور کیونکہ ماں کی کفالت تھی, سید گھرانے سے یہ تعلق رکھتا تھا, اور محبت اہل بیت اس کے تن من دھن میں بسی پڑی تھی, اور اسی کے بل بوتے پر اس نے اپنے دشمن جو تھا نا اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے. مگر یہ میں اپنے ناظرین کو جیسے جیسے آگے اس کی اینڈ تک پہنچوں گا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ واقعہ کیا تھا. مظہر طبی جب باہر آتا ہے, ہم اپنے اصل مدعے پہ آتے ہیں. مظہر طبی جب جیل سے باہر آتا ہے, اور پولیس جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یار کیونکہ اب جو ظاہر ہے جس کا بیٹا یا جس کی بہن دنیا سے رخصت ہو چکی ہو, اور وہ تو اینڈ تک پہنچائے گا, اثر رسوخ رکھنے والے شخص سے وہ اینڈ تک پہنچائیں گے. اور جب وہ مظہر طبی جیل سے رہا ہوتا ہے, رہا ہونے کے بعد اب یہ لوگ پولیس کے پاس اپنے اثر رسوخ کی بنا پر یہ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں اور مزید اس کو متعدد چوری, ڈکیتی, روبری کے چکر میں اس کو مختلف قسم کے اس پہ مقدمات کر دیتے ہیں. اب یہ مقدمات جب اس پہ ہوتے ہیں تو پولیس دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے, تو مظہر طبی اس ٹائم اس کے ہاتھ میں نہیں آتا, پولیس کے ہاتھ میں نہیں آتا, کیونکہ مظہر طبی اب کہتا ہے کہ یار نہیں میں ایسے کمادے نہیں. وہ نو ڈاؤٹ وہ مقدمات جو جیل سے پہلی مرتبہ جیل کی رہائی کے بعد جو اس پر ہوئے تھے وہ بے بنیاد تھے. اور مظہر طبی کہتا ہے کہ یار میں ہونا اس کام دے دوبارہ جیل تے نہیں جانا, کیونکہ نہ میں چور ہاں, نہ میں ڈکیت ہاں, نہ میں کوئی قبضہ مافیا دا گروپ کا حصہ ہے. یہ جناب صاحب نکل جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. میں آپ کے اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جب اس ٹائم اس نے اپنا نام یعنی ساری طلبہ یونین میں یعنی اوپر اپ لیول پہ رکھا ہے, جب اس ٹائم یونین کون کون سی تھی؟ ایم ایس ایف اس ٹائم تھی, جماعت اسلامی اس ٹائم تھی, بلیک ایگل اس ٹائم تھی, ٹھیک ہے, لیکن کہ لا تعداد آئی ایس ایف اس ٹائم تھی, یعنی لا تعداد جو یونین تھی اس ٹائم, اور یونین موجود تھی, اور اس ٹائم ان کے جو فاؤنڈر تھے وہ بھی بڑے طاقتور تھے, اثر رسوخ رکھنے والے تھے. جب مظہر طبی جب اس پہ مقدمات کی بھرمار ہوتی ہے, یہ پولیس کی ہتھیں نہیں چڑھتا اور یہ غائب مفروری کاٹتا ہے. اب مفروری کے دوران اب ظاہر ہے ایس ایچ او ٹاؤن شپ جو اکرام الحق تھا اس پہ پریشر تھا کہ مظہر طبی کو اریسٹ کیا جائے. اب وہ جناب صاحب مظہر طبی کے گھر میں ریڈ کرتا ہے, 4-5 ریڈز کرتا ہے, تو مظہر طبی وہاں پہ اس کو نہیں ملتا. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ مظہر طبی اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا, ماں کے پاؤں چومتا تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا کہ دنیا ایک سائڈ تھے, میری ماں ایک سائڈ تھے. میری ماں کی ممتا کی وہ ایک لاج رکھنے والا ایک شخص تھا, کیونکہ ماں سے انتہا سے زیادہ وہ پیار کرتا تھا, کیونکہ باپ کا پیار اس کو ملا نہیں, اور جب ماں کا پیار ملا تب وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ بن گیا. تو ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا کہ دل تو چاہتا تھا کہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کر اپنے سارے آنسو جو ہیں میں ماں کی آغوش میں ڈال دوں, مگر حالات اس کو یہ نہیں کرنے دیتے تھے. اب یہ جو ہے اکرام الحق یہ ریڈ کرتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ مظہر طبی اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے گھر پر آتا ہے, یہ فوراً ریڈ کر دیتا ہے, اور مظہر طبی گھر میں نہیں ملتا. پتہ چلتا ہے کہ مظہر طبی کچھ لمحہ پہلے ہی گھر سے نکلا ہے. خیر وہ پریشر پیچھے پولیس کو, جب انسپیکٹر کو پریشر ہوتا ہے نا ایس آئی کو,
وہ پھر ہر قسم کا کام کرنے کے لیے یعنی قدم اپنے وہ کہتے ہیں کہ پچھو پریشر ہوئے نا بندہ کہتا ہے یار ہوں دیکھی جائے گی جو بھی ہے دیکھی جائے گی، اور اس جو بھی ہے دیکھی جائے کے چکر میں نا یہ مظہر طبی کی ماں کو اٹھا لیتا ہے اکرام الحق۔ مظہر طبی کی والدہ کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، محلے میں کھڑا ہو کے گالیاں نکالتا ہے، ماں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اپنی گاڑی پہ بٹھا کر تھانے میں لے آتا ہے، اور جب تھانے میں لے کے آتا ہے اور کافی یہ ظلم ہے، اور اب اس کو ماں کو کافی تشدد کا نشانہ بناتا ہے، زد کوب کرتا ہے۔ زد کوب کے دوران جب ماں کو ظاہر ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، یا ماں ہو نا کرمنل، ٹھیک ہے، جس طرح لوہاری گیٹ کی ایک ماں تھی، وہ جو نادو پیچی نانی کی ماں تھی، وہ 150 کیسز میں خود مطلوب تھی، ٹھیک ہے، یہ ماں وہ ماں نہیں تھی، یہ ماں تھی جو پردے کی آغوش میں اپنے پروں میں لے کر اپنے بیٹوں کو جوان اس نے کیا تھا، مگر بیٹا ظاہر ہے پھر دنیا کے رنگ ریلی میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تو اب ماں کو اس ایس ایچ او نے کرتا یہ ہے کہ جی اس کو ماں کے کاندھوں پر وہ استری لگاتا ہے، تو وہ استری لگاتا ہے کرتے کراتے خیر جو بھی تھا ماں گھر آ جاتی ہے۔ جب مظہر طبی کی ماں گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی مظہر طبی کا 2 4 5 دن کے بعد فون آتا ہوگا ماں کو، جب ماں کو فون آتا ہے، فون آنے کے بعد ماں رونے لگ پڑتی ہے اپنے بیٹے کے ہاتھوں، کیونکہ ماں کا نا ہسبینڈ ہے، اور ماں اب اپنے دکھ کی داستان بتائے تو بتائے کسے، تو وہ اپنے بیٹے کو مظہر طبی کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ ایس ایچ او ہے یار، انہوں نے میرے نال بڑا ظلم کیتا ہے اور میری ساری عزت نو تار تار کر دیتا ہے، اور منو نے اینا گالیاں کڑیاں، زد و کوب کیتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا، اور منو نے شولڈر تے میرے استریاں بھی لگیاں تے میں سو بھی نہیں پاندی۔ مظہر طبی اب جو تھا بیٹا تھا یار، اب اس کے خون میں ایک حرارت اجاگر ہوتی ہے، اور وہ جناب صاحب اب اس کو پتہ ہے، وہ ظاہر ہے وہ مفروری کاٹ رہا ہے، پولیس اس کے پیچھے ہیں، کراچی میں وہ ہے، اب وہاں سے یہ پھر اپنے دوستوں کے ہمراہ لاہور آتا ہے۔ جب یہ لاہور آتا ہے، لاہور آنے کے بعد اکرام الحق کا یہ اس کو ٹریس کرتا ہے، پر وہ ٹریس نہیں ہوتا، پھر یہ ایک چاتر مائنڈ تو تھا، چلاک تو تھا، یہ پھر ایک چیز کا یہ سہارا لیتا ہے، یہ اس کو فون کرتا ہے، فون کر کے کہتا ہے کہ یار میں آئی جی پنجاب جرے ہلاکو ہاں ہوئے نا، انہوں دا میں بیٹا گل کر رہے ہیں، اور تیری تعریف میں کافی سنی ہے، اور تو منو مل، میں تیری پروموشن کراواں گا۔ اب ظاہر ہے آئی جی کا بیٹا ہو اور وہ جناب سا فون کر رہا ہو، اب اس ٹائم فون تھوڑی ٹریس ہو جاتے تھے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے، پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے، اور مظہر طبی اس چیز کا سہارا لیتا ہے، لینے کے بعد وہ جناب صاحب اس کو فون کرتا ہے، اور وہ ٹائم ان کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ اگلے دن کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور جو اکرام الحق ہے وہ اپنے تھانے سے نکلتا بائک پر، فیسٹون آتا ہے جہاں پہ آج کل سیف ٹریڈر ہے، تو وہاں پہ وہ اپنی بائک روکتا ہے۔ اب یہ اپنی گاڑی پر 4 اس کے ساتھ دوست ہیں، اب یہ گاڑی پر موجود ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یار او اکرام الحق آ گیا ہے۔ اب ان میں سے ایک ساتھی اس کا نکلتا ہے، نکل کے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا کالر پھڑتا ہے، کہتا ہے گڈی تے پیا کسیڑ کے اغوا انہوں کرتے ہیں، گڈی وچ پاندے نے، ڈکی وچ پاندے نے، ڈکی اب اس شخص کی گاڑی میں اس ٹائم کیونکہ نئی نئی کلیشن کوف متعارف اگر ضیاء کے دور میں ہوئی تھی، تو سب سے پہلے وہ کلیشن کوف مظہر طبی نے خریدی تھی، اور اس کی گاڑی میں راکٹ لانچر تک ہوتے تھے مظہر طبی کی گاڑی میں، اور یہ ایسا کیونکہ بلٹس لا تعداد اور جدید اسلحہ، اور اس ٹائم پولیس کے پاس میں کہتا وہ ایسی لمبی توتو والی پستولاں ہوندیاں سی، گناں ہوندیاں سی جڑی چلدیاں بھی نہیں سی، جڑی کہ 3 3 4 4 5 5 باری نے چیمبر مار دے سی، اور پھر کتے جا کے وہ چل گئی تو ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا تھا، اس کے پاس جدید اسلحہ تھا۔ اب مظہر طبی وہ جو انسپیکٹر ہے ایسا ہی ہے اکرام الحق، اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، نامعلوم جگہوں پر لے کے جاتے ہیں، اور وہ تشدد بھی کر رہے ہیں، اور اسی گاڑی کے دوران گاڑی کے بیچ میں بیٹھ کے نا اس کو گولی مار دیتے ہیں، مظہر طبی خود مارتا ہے گولی اس کو، اور کہتا ہے
کہ تو ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੈਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ मैं वही अजियत दवांगा जो तू मेरी माँ ने कहते। वो गोली मारता है। गोली मारने के बाद अब जाहिर है अब उसको किसी ना किसी जगह पर लेके तो जाना है। फिर ये जोहर टाउन का एक इलाका है, वहाँ पर ये लेके जाता है। वीरानगी होती है उस टाइम, और वहाँ पर ये लेके जाता है दरख्त के पास। एक दरख्त के पास ही रुकता है, गाड़ी रुकती है, और इसको ये इकरामुल हक को निकालते हैं बाहर। निकाल के जनाब साहब उस दरख्त में लटकाते हैं और मिट्टी का तेल फेंकते हैं, और जनाब साहब उन्होंने आग ला देंगे। उस जो इकरामुल हक था उसको आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद फिर करता क्या ये, और वहाँ पे लिख देता है कि इस शख्स ने मेरी माँ ते तशद्दुद किया सी, मज़र तिबी, ये नाम लिख के ये जाता है। ठीक है, और ये अब ये जो इसका फेल था ना, ये बड़ा एक खौफनाक था, और इसी फेल की बिना पर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जितने भी असर रसूख रखने वाले वडेरे थे या सियासी लोग जो थे, उन्होंने ये सोचा कि यार जेड़ा शख्स अपनी माँ दा बदला लैन लई वो इस हद तक पहुँच सकता है, तो यार इहदे नाल ताल्लुक कायम होना चाहिए। यह साढ़े बड़े काम दा है। अब इसके ताल्लुकात काफ़ी वसी पैमाने पर पहुँचते हैं, और काफ़ी इसका जो जराइम की दुनिया में इसका कदम जो था काफ़ी पुख्ता हो जाता है, और पुलिस हरकत में आती है। पुलिस अब ज़ाहिर है पुलिस में एक खौफ की लहर दौड़ती है। अब कहते हैं कि एक दफ़ा ये पुलिस की लहर ये अब ज़ाहिर है मफरूरियाँ गायब कभी उधर इस चक्कर में ये फिरता रहता है। अब मगर उस दौरान क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान में गलतियों के अंबार होते हैं, कोई इंसान के किसी इंसान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि यार बड़ा गलीज़ इंसान है। ऐसी गलीज़ इंसान हरकत की वजह से होता है, पर उनमें किसी न किसी जगह कोई मुस्बत पहलू भी होता है। वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि इसकी ज़िंदगी में वो मुस्बत पहलू कब आता है। लेकिन अभी क्योंकि हम मनफी गुफ्तगू कर रहे हैं, और मनफी नहीं असल रियलिटी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि अभी भी किस्से कहानियों में जो मिलती है लोगों की, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो मिलते हैं। अब 100% लफ्ज़ जो है ना वो कहीं से भी नहीं आप कलेक्ट कर सकते, क्योंकि जो वक्त के उस टाइम के लोग थे उनका कहना कुछ और है। क्योंकि एक लफ्ज़ कई लफ्ज़ बनाता है, और एक मनफी लफ्ज़ हो या पॉजिटिव लफ्ज़ हो वो कई लफ्ज़ आगे बना देता है। इसी तरह मज़र तिबी के बारे में कुछ अब मैं 100% श्योर हो कि ये गुफ्तगू नहीं कर रहा। उनमें यही है कि जी अब सीना ब सीना जो गुफ्तगू चलती आ रही है, उसी गुफ्तगू को मंजर आम पर लाकर मैं अपने नाजरीन को ये सुना रहा हूँ। अब जब मज़र तिबी उसको जलाने के बाद अब दूसरी मंजिल का रुख करता है, और उस दौरान अब काफ़ी इसके असर रसूख, अब इसका उस टाइम के पंजाब के जो गवर्नर थे, तो उसका बेटा जो था ये मज़र तिबी का बड़ा राइट बाजू था और बड़ा इससे प्यार करता था, और इसके जितने भी मसाइल हुए ना वो उसने हल किए हैं। अब वो जो पंजाब का जो गवर्नर था ना उसका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा खर। गवर्नर हाउस ये ऐसे जाता था जैसे वाकई इसकी अपनी जागीर हो, और इसको रोका नहीं जाता था, ये बिना रोके अंदर जाता था, और ज़ाहिर है वहीं से इसको फ़ोन ईवान अदल में, ईवान सदारत में इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और ये बड़ा एक मैं आपको नाज़रीन को पहले बताया ना, इसके ताल्लुकात काफ़ी वसी पैमाने पर थे, और वही लोग जो थे इसको इस्तेमाल भी करते थे। अब इस्तेमाल क्या करते थे कि किसी की प्रॉपर्टी का इशू चल गया है, और क्योंकि पैसे कोई भी काम, क्योंकि कहते हैं ना कि वड वडेरे उन्होंने कोई ऐसा नामी ग्रामी बंदा चाहिए होता है कि जेड़े कि इलाके के लोगों को पता चले कि यार कौन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮਜ਼ਰ ਤਿਬੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ਾलिम ਨੇ, यार है भाई चौधरी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ बड़े ताल्लुकात है। वो फिर उसी ताल्लुकात की बना पर अपने जायज़ और नाजायज़ काम लोगों से करवाता है। और मज़र तिबी भी ज़ाहिर है अब उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था, तो उसको भी पता था कि ऐसे रसूख के अलावा ज़िंदगी बेकार है।
اگر میں اپنے یہ اثر رسوخ قائم نہیں رکھوں گا تو میں پھر مار دیا جاؤں گا. اور کیونکہ اس ٹائم میں پھر اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جی وہاں پر ہوتا یہ کہ بلیک ایگل کے جو فاؤنڈر تھے نا احسان العربوی اور مظہر طبی نے ان پر بھی اٹیک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان پر بھی اٹیک کیا اور پھر یہاں تک کہ ان کو گولی ماری تھی انہوں نے. وہ بھی بڑے طاقتور اور بڑے پازیٹیو پہلو پر, پازیٹیو یا نیگیٹو پہلو پر ایک طاقتور انسان تھے. وہ بھی پڑھے لکھے تھے اور ان کا گروپ بھی. میں نے اپنی لاسٹ ٹائم بلیک ایگل پہ میں نے سٹوری بھی کی ہے, اس میں کافی جو باتیں ہم کر سکتے تھے اپنے ناظرین سے مثبت پہلو پر اور جو چیزیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا میں ہر ایک بات کلیئر کٹ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایسی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسی سرکاری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر بتاؤں گا اس میں پھر ایک کہتے ہیں نا کہ وہ پھر ایک گلا ہو جاتی ہے. اینی ویز تو جب یہ اس پہ یہ بھی پھر اس کو ایک فون آتا ہے. ایک فیصل آباد میں ایک جگہ تھی جو کہ اس ٹائم کروڑوں کی تھی اور وہ شخص مظہر طبی کے پاس آتا ہے. اب اس کا سارا سسٹم آن ہو چکا ہوا تھا. وہ شخص مظہر طبی کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ جناب میری زمین ہے, کروڑوں کی میری زمین ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں قابض ہیں اور آپ کی مہربانی اس کا کوئی حل نکالیں. تو مظہر طبی اپنے بیگ سے پیسے نکالتا ہے, اس کو کہتے ہیں یار این اے دی ہے میں خریدی. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار این اے پیسے تو مجھے واقعی نہیں ملنے سی, اگر میں کسی اور جگہ کہوں گا کسی نے خریدنی ہی نہیں سی. اور وہ جناب وہ مظہر طبی وہ زمین اپنے پاس ہتھیار لیتا ہے. مظہر طبی اب نکلتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اب وہ جو زمین پر قابض لوگ تھے فیصل آباد میں, ٹھیک ہے, ان کے پاس جاتا ہے. اب فون کرتا ہے فون اب کیا کرتا ہے, کہتا ہے جناب میں فلاں ٹائم تہاڈے کول پہنچ جاواں گا اور اے زمین جس زمین تے تسی قابض ہو اے زمین میں اپنے پیٹے پا لیتی ہے اور ایدی پیمنٹ جڑی میں دے دیتی ہے. تے اگر میرے آن تو پہلے تسی اتھوں چلے جاندے ہو تو بہتر ہے. اگر ایک بھی شخص اتنے نظر آیا تڑ رہے گا گردن نہیں رہے گی, مار دواں گا سارے نو. اور میں تانوں اپنا نام دسنا, میرا نام ہے مظہر طبی. اب یہ فیصل آباد کی طرف جا رہا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے جب یہ فیصل آباد پہنچتا ہے اپنی اس جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی بندہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا وہاں پہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہ اس کا اثر رسوخ, یہ اس کا نام کی نا خوف لوگوں میں پھیل چکا تھا کہ یار اے بندہ نہیں چھڑے گا. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے واقعات جو تھے اور کراچی میں بھی, کیونکہ یہ کراچی کافی جاتا تھا جب بھی مفروری یہ کاٹتا تھا یہ کراچی جاتا تھا. اور کراچی میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ 11 لوگ جو تھے مارے جاتے ہیں. تو یہ مقدمات وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. اب یہ ساری جو مقدمات کی انبار جو تھا مظہر طبی پہ دن بہ دن پڑھتا جا رہا ہے اور پولیس جو ہے وہ حرکت میں ہے. پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ یار کسی نہ کسی طرح انہوں سے پڑھیے. شفقات نے اس ٹائم ڈی ایس پی تھے چودھری شفقات صاحب نے اس کو اریسٹ بھی کیا مگر یہ ان کے جال سے بھی یہ نکل گیا. یہاں تک کہ لاتعداد لوگوں نے اس کو اریسٹ کرنے کی جو کہ طاقتور تھے, جن کا نام جو کہ وردی کی آڑ میں ایک طاقتور پولیس آفیسر تھے, انہوں نے اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. ہر بندہ جو تھا نا اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا مظہر طبی کو. کیونکہ میں آپ کو اپنے ناظرین کو بتاؤں اس نے جناب ایک آن ڈیوٹی ایس پی کو فون یہ کرتا ہے اور فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میں مظہر طبی گل کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی اوکے. اور اس ایس پی نے نا ایکس لیو لے لی تھی. ایکس لیو لے کے اس نے یہ ایکس لیو لی کہ یار میں ملک کو باہر جا رہے ہیں, میں نے اس بندے سے ملاقات نہیں کرنی. اتنا اس کا خوف تھا کہ خوف یہ تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میرے سے اگر کوئی ایسی سسٹم ہو جائے تو میں جناب صاحب پکڑا جاؤں تو فائدہ کوئی نہیں. ظاہر ہے مظہر طبی کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس جو تھی وہ دن رات اس کی جو توقع میں تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مظہر طبی کو حراست میں لیا جائے. اور اس طرح چودھری فیروز جو تھا یہ بھی مظہر طبی کو حراست میں لینے کے لیے دن رات اس کی نا کھرا ناپ رہا سی کہ یار کسی نہ کسی طریقے نال میں انہوں پھڑ لواں. اب مظہر طبی اس کے چودھری فیروز سے کافی تنگ آ چکا تھا. یہ اس کو اٹیک کرنے کے لیے اس کو مارنے کی غرض میں مظہر طبی وہاں سے نکلتا ہے اور یہ اس کے گھر کا یعنی پتہ کروا لیتا ہے کہ اس کا گھر کہاں پہ ہے. اور یہ مظہر طبی اس کے گھر کے پاس جاتا ہے نا, جب دیکھتا کیا ہے کہ اس گھر میں علم پاک لگا ہوتا ہے.
اور مظہر طبی کی اس گھر میں جو علم لگا ہوتا ہے نا غازی عباس علمدار کا، تو اس کو دیکھ کے اپنی اسلحہ جو تھا وہ گاڑی میں رکھتا ہے، رکھ کے کہتا ہے کہ یار نہیں اینو چھٹیا۔ اب یہ کیونکہ میں نے اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اہل بیت کا مانی تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ جی اب یہ وہاں سے نکل جاتا ہے فیصل آباد میں۔ اب یہ چودھری فیروز، یہی جو انسپیکٹر تھا، یہ مظہر طبی کو یہ گرفتار کرتا ہے، گرفتار کر کے یہ قلعہ گجر سنگھ تھانے میں لے کے آتا ہے، کیونکہ اس ٹائم ضیاء الحق جو تھے وہ ان کا طیارہ کریش بھی ہو چکا ہوا تھا، اور افواہیں یہ تھی کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے کہاں تک نہیں، تو افواہیں یہ تھی کہ یہ مظہر طبی بھی اس کیس میں انوالو ہے۔ ضیاء الحق کا جو طیارہ کریش ہوا ہے نا، کریشنگ میں یہ مظہر طبی بھی اس کا حصہ ہے۔ بے بنیاد گفتگو ہے، کیونکہ مظہر طبی نا بھٹو لور تھا، اور یہ بھٹو لور تھا، پیپلز پارٹی کا حمایتی تھا یہ۔ اور جب چودھری فیروز اس کو قلعہ گجر تھانے میں لے کے آتا ہے، اب اس کا یہ ہے کہ میں نا انکاؤنٹر اس کا پولیس مقابلہ کر دوں گا میں، ٹھیک ہے۔ مگر اس ٹائم کے جو رانا مقبول ایس ایس پی رانا مقبول تھے، وہ بڑے بہادر شخص ہوئے ہیں، انہوں نے کئی ایسے لاہور میں، کیونکہ گینگ وار چل رہی تھی اس ٹائم، اور بڑے گینگسٹر کو انہوں نے من مٹی کے نیچے دبایا، دن رات محنت انہوں نے کی ہے، اور نڈر آفیسر تھے وہ۔ تو جب وہ موقع پر پہنچتے ہیں اور جب وہ مظہر طبی کو دیکھتے ہیں کہ قلعہ گجر سنگھ تھانے میں وہ حوالات میں بند ہے، اور اس کے پاس وہ بیٹھتے ہیں، کہتے یار مظہر ایک گل دس، جبکہ منو پتہ ہے پر تو ایک گل دس، ضیاء الحق تیرا کیس دا تیرا کی حد تک ہے۔ تو مظہر طبی کہتا ہے منو غازی عباس علمدار دی قسم میں اس کیس دا حصہ ہی نہیں گیا، منو پتہ ہی نہیں گیا۔ تو جس پر رانا مقبول نے کہا تھا نہیں اس کو جوڈیشل کر دو۔ پھر یہاں پہ چودھری فیروز جو تھا نا، چودھری فیروز کہتا ہے مظہر تیری قسمت چنگی کہ نتے صاحب نے اگر کہہ دیں نا تیرا انکاؤنٹر کر دے تنو میں دستی ہونے مار دینا سی۔ تو مظہر طبی کہتا ہے تیری بھی قسمت چنگی سی، جدو میں تنو مارن آیا سی نا تیرے گھر دے باہر علم لگا آیا سی، اگر علم نہ لگا ہوندا کہ اج تو بھی اتنے میرے نال اے بک بک نہ کر رہے ہوندا۔ یہ اب دونوں میں آپ کراس سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ تو اب مظہر طبی اب جیل میں جاتا ہے، اس کو جیل جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ اب مظہر طبی نے جو جیل کاٹی ہے وہ 7 سال جیل کاٹی ہے۔ اب اس جیل جب وہ کاٹتا ہے نا مظہر طبی، اب وہ جیل میں جاتا ہے، اس کو جب کیونکہ اثر رسوخ رکھنے والا تھا، اب اس کو پوری جیل کا اس کو معائنہ کروایا جاتا ہے، کس کو؟ مظہر طبی کو۔ اس کو ایک ایک بیرک دکھائی جاتی ہے کہ جناب تسی کتنے سٹے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو کوڑلکھپت جیل جو ہوتی ہے نا وہ ساری دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اچھا یار منو کیڑی چاہیے دی بیرک، یہ بیرک کون سی پسند کرتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو 3 نمبر بیرک۔ جب یہ وہاں پہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے، کہتا ہے یار ہے بیرک چاہیے تھی۔ اب وہ بند تھی کئی سالوں سے، یہ مظہر طبی نے اس کی پھر کنڈی کھولی، انہوں نے کہا یہی چاہیے تھی، کیونکہ اب وڈی سوچ دا مالک سی، انہوں نے کہا کم پا جو دیتا ہوں پھر رہائش بھی پھر اتھی رکھاں گا جتھے۔ اب اس بیرک میں اے سی، فریج، فرنیچرز اور گھر سے زیادہ سہولیات اس بیرک میں اس کو دی گئی، کیونکہ اس کے جو جیلر جو تھا اس کا نام تھا جوید لطیف، جو کہ مظہر طبی ایسا لگتا تھا لوگوں کا جو وہاں پہ حوالاتی تھے یا جو وارڈنز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جوید لطیف جڑا ہے نا جیلر نہیں گیا، مظہر طبی جیلر ہی گئے۔ جیلر ابھی جو ہوتا ہے نا وہ جیل کا بادشاہ ہوتا ہے، ہر نیگیٹو پازیٹیو ہر کام کرنے کا وہ کوئی چکر نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو کیونکہ جو وارڈنز تھے جیل کے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یار جیل تک جڑا ہے نا بادشاہ وہ مظہر طبی ہی ہے، تو جوید لطیف صاحب تو صرف عہدے رحم و کرم تے گئے نا بس، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقت کی دوڑ چلتی رہ گئی، اور روزانہ کی بنیاد پر مظہر طبی کو ملاقات کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ درجنوں کے حساب سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، اور ملاقات وہ کرتے تھے، اس میں وڈیرے کیا، سیاسی لوگ کیا، باقی جو سسٹم تھا وہ چلتا رہتا تھا۔ اور ایک دن ہوتا یہ ہے کہ جی ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آتا ہے رحمت علی،
جو کہ نہیں چاہتا تھا, وہ پورے جیل کے نظام کو بہتر کرنا چاہتا تھا, اور جیل کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ ساری گنتی بلواتا, اور پورا, کیونکہ کہتے ہیں نیا کوئی جیلر آئے نا تو پوری جیل کا عملہ اکٹھا ہوتا ہے, پورے قیدیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے فلاں بیرک فلاں یہ وہ ساری نمبرنگ کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ اس جیل سے چاہے لوگ گئے نے. اب ان میں مظہر طبی نہیں ہے, اور کہتے کہ یہ مظہر طبی کہتے کہ سر ایک بندہ ایتھے نہیں گیا, اور کندر کون وارڈن کہتے صاحب نو کہ کون ہے, کہندا مظہر طبی, کہندا مظہر طبی کون ہے گیا, کہندے کتھے گیا وہ, کہندے جی وہ 3 نمبر بیرک تے ذوالفقار علی بھٹو جتھے انہوں نے کچھ دن قیام کیتا سی اوتھے گیا. کہتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو جب وہاں پہ تھے نا, ان کو اتنی وی آئی پیز یعنی وہاں پہ اتنی سہولیات نہیں تھی جو مظہر طبی کو دی گئی تھی. یہ رحمت علی کہتا ہے اچھا یار ایک کڑا شخص ہے گا یار دیکھنے ہیں. اب وہ اپنے عملے کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے, مظہر طبی کے پاس جاتا ہے, اور جانے کے بعد جب مظہر طبی کو دیکھتا ہے, کہتا ہے جب وہ بیرک میں دیکھتا ہے اے سی, فریج, ٹی وی, فرنیچر, ہر ایک قسم کے لوازمات وہاں پر موجود ہیں, کہتا یار ایک ہی گیا, کہتا سامان ہے گیا. اب مظہر طبی کہتے سامان ہے, کہتا کتوں ہے, کہتا تواڈے لوکاں نے منو دتا ہے, باہر ہی گیا منو نہیں پتہ ہے گا, بس آ گیا بس رہ رہے. کہتا چلو یار سامان چکو تے باہر کڈو. کہتا صاحب ایک گل یاد رکھیں, اے سامان اٹھان تو بعد باہر کڈن تو پہلے تو بھی باہر نکل جائے گا. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو سیٹ تے نہیں رہے گا. کہتا اچھا جی. اب وہ اپنے آفس میں آتا ہے, رحمت علی اپنے آفس میں آتا ہے, آنے کے بعد وہ اپنا مظہر طبی کا 7 صفحات پر مشتمل ایک مضمون لکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہے بندہ غیر اخلاقیات تو ہٹ کر ایدی جو بھی اینو جو جیل دے جو سسٹم دیتا گیا اور بالکل غیر قانونی گیا. اب جو بھی اس نے 7 صفحات پر مشتمل ایک مضمون تیار کیا, اس کے ساتھ ایک وارڈنز کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا. اب آخر میں جب وہ رحمت علی سائن کر کے آگے اس نے بھیجنا ہے نا, وہ سائن کرنے لگتا ہے تو وہ وارڈنز اس کو پکڑ لیتا ہے. کہتا صاحب ہاتھ اس کا پکڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے. کہتا سر گل ہے کہ اے سائن کرن تو پہلے نا اے فون کال ایک تسی سن لو, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے, اب وہ کہتا کہ تو کرنا کی پہ ہے, اب ظاہر جیلر ہے, ایک وارڈن ہے, مظہر طبی اپنی بیرک میں ہے. اب اس کا آپ دیکھیں کتنا ہلکا باب وہاں پہ کتنا ایک وسیع پیمانے پہ تھا. وہ اب وارڈن اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا کہ سر سائن کرن تو پہلے فون سن لو. وہ فون اب ظاہر ہے گورنر ہاؤس سے ایوان صدر سے فون تھا, اور وہ فون ابھی وہ فون سنا ہے یا نہیں سنا, اسی کشم و کش میں اب اصل کہانی کیا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, جو ہم تک پہنچی وہ یہی تھا کہ وہ جناب سے وہ ہاتھ پھڑتے انہوں اٹیک ہوئے اور اٹیک میں مر گیا. اور کہتے ہیں کہ اچھا ایک جیلر جیل میں مرا پڑا ہے, اور دوسری طرف درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مظہر طبی کو ملنے کے لیے, جو اس کے ملاقاتی جو تھے, اس کے دوست احباب جو تھے, وہ اس کو ملاقات کے لیے اس کے پاس آئے ہوئے. اور ایک طرف جیلر کی لاش پڑی ہے, میت پڑی ہے, اور دوسری طرف جنازہ اس کی ملاقات کے لیے درجنوں لوگ جو تھے وہاں پر آئے ہوئے. اور یہ ایک بڑا تاریخ کا ایک بڑا افسوسناک کیا یہاں پہ تاریخ جو ہے وہ کافی افسوسناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کہتے ہیں کہ 7 سال بعد جب مظہر طبی جیل سے رہا ہونے کے بعد اب وہ اپنی زندگی سے, کیوں ظاہر ہے ہر قسم کے اس سے کام نکلوائے جا رہے ہیں, کروائے جا رہے ہیں. پھر ایک شخص ڈاکٹر سعید الہی جو ایم پی اے بھی ہیں مسلم نون کے, وہ مظہر طبی کو ملتے ہیں اور کہتے یار مظہر کہ یار اس زندگی جی کچھ نہیں پیا اے بدنامی والی زندگی برباد کر دے گی تینوں. اے لوگ جڑے گئے نا صرف فائدے دی حد تک تیرے نہ لے گئے نے, جو تو دیکھیں گے نا کہ یار تو بے فائدہ ہو گیا, تینوں مروا دیں گے, لہٰذا تو کوئی اچھی زندگی اپنی گزار. اور یہ کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ اس نے جانا تھا, یا پھر یہ اس نے پھر نا اس کو ڈاکٹر سعید الہی نے کہا یار اگر نہیں تو نا گلگت بلتستان چلے جا. اتوں کا جڑا وزیر اعلیٰ ہے نا وہ میرے بڑے اچھے تعلق ہے کہ, اور کیونکہ وہ سارا شیعہ کمیونٹی میں رہے, وہ سارا گلگت جو ہے, تو اور تجھے وہاں پہ نا ٹھیکے داری مل جائے گی, آرام پہ اپنی زندگی گزار. اور یہ مظہر طبی نے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی نا اس ساری گفتگو سننے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کیا.
اور یہ گلگت چلے جاتا ہے. اور جب یہ گلگت جاتا ہے, گلگت جانے کے بعد اس کو پہلا جو ٹھیکہ ملا تھا نا, وہ شہرہ قراقرم روڈ کا ملا تھا اس کو, ٹھیک ہے. اور یہ وہاں پہ ٹھیکیداری کرنے لگ پڑتا, اور کئی عرصے تک یہ وہاں پہ ٹھیکیداری, سارے کام اس نے چھوڑ دیے تھے, ہر قسم کا اس نے کام چھوڑ دیا تھا. اس نے اب اپنی زندگی کو پازیٹیو پہلو پہ لے کے آنے کے لیے نا ایک پازیٹیو طریقے سے کام یہ کر رہا تھا. اب یہ ادھر کام کر رہے تھے اتنے جنہیں وڈیرے جنہیں سیاسی جڑے ادھر نہ تو کام بھی کرتے پے نے اور کام بھی کروا رہے, انہوں نے اتنے تھرتلی پی ہوئی سی. وہ تھرتلی جو تھی گورنر ہاؤس کا جو مصطفیٰ غلام مصطفیٰ خیر صاحب کا جو بیٹا ہے, وہ جناب صاحب پھر اس کے پاس جاتا ہے, گلگت جاتا ہے. گلگت جانے کے بعد مظہر طبی سے جب ملاقات کرتا ہے, ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں مظہر یار تو اتنے کی ٹھیکیداری کرنے لگ پے, پنجاب دے وچ تیرا نا ہے یار, لوگ تیرے کو ڈردے نے, تو ایسے مقام تے تو اتنے آ کے ٹھیکیداری کر رہے ہیں تو باہر بیٹھا ہے یار, تینوں یہ بھی نہیں دینا, تیرا اتنا ہلکا باپ تیرا اتنا اثر رسوخ, اور یار تو اپنے اثر رسوخ کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے یار. وہ بس کہتے ہیں نا کہ موت جب بلاتی ہے تو بس وہ مظہر طبی بھی اس کی گفتگو میں آتا ہے اس کی, اور یہ واپس لاہور کی طرف آتا ہے. جب یہ لاہور واپس آتا ہے اور کئی مخالفین کی دھڑکنیں جو تھی وہ گردش کرنا شروع ہوتی ہیں, وہ مظہر طبی آ گئے دوبارہ. اب یہ واپس جب آتا ہے اس کو ڈیفینس میں ایک جگہ کا قبضہ غالباً ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ ایک اس کو کام ملتا ہے. اب وہ جو جگہ تھی وہ تھی ہیزر خیات ٹوانا کی, وہ اربوں کروڑوں کی جگہ ہوگی. اب اس کے بیٹا ہیزر خیات ٹوانا جو تھا اس کی بیوی تھی, یہ شادی ہے اس کی بیوی, جو اس کی شادی ہوتی ہے نا یہ اس کی دوسری شادی تھی, اور دوسری شادی جو اس کی ہوتی ہے یہ ایک سکندر فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے شخص ہوا ہے, اس کی بیٹی تھی ٹامنگ, اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد پر کہتے ہیں کہ اسی زمینی تنازع کے چکر میں نا یہ ہیزر خیات ٹوانا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ مرڈر کیس میں کافی ایسی پرسنالٹیز منظر عام پر آتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایویں کہ یار کو بھی سانو خطرہ ہے, اس طرح وہ کافی لوگوں کا نام اس مقدمے میں آتا ہے. اب پولیس ظاہر ہے اب مظہر طبی کو گرفتار کرنے کے چکر میں اور ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں, اور اب لڑکیوں سے جو اس کا اثر رسوخ تھا اور منفی انداز میں جو اس کا رکھ رکھاؤ تھا لڑکیوں کے ساتھ, کیونکہ اب یہ اس کا جاری و ساری تھا, اقبال ٹاؤن کی لڑکی تھی, پھر اس کو کافی زیادہ اب یہ کافی زیادہ نا جب یہ کبھی پھنس جاتا تھا نا یہ لڑکیوں کے جو ہائی فائی فیملی سے جو لڑکی جو ہوتی تھی نا, وہ ان کے جو والدین تھے وہ فون کروا کے نا یہ مظہر طبی کو مختلف حوالاتوں سے, جیلوں سے, تھانوں سے نکلوایا ہوا ہے. اور اس کو ایک کہتے ہیں کہ جی الیٹ جو گاڑی تھی وہ ایک اس کی دوست تھی جس نے اس کو گفٹ دی تھی, جس پہ یہ گھومتا ہوا لاہور کی سڑکوں میں نظر آتا تھا, لوگوں کو نظر آتا تھا. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ جی مظہر طبی کو مظہر طبی کی موت جو ہے وہ آ پہنچی فون کی مد میں. وہی لڑکی نے فون کرتی ہے. اب وہ لڑکی فون کرتی ہے مظہر طبی کو, فون کرتی ہے, فون کرنے کے بعد کہتی ہے کہ مظہر بڑے افسوس کی گل ہے, میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی. تو اب کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے کی, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو ادو آئے گا جو تو میں مر جاواں گی. اب مظہر طبی کہتا ہے کیوں, گھر کوئی بھی نہیں گیا؟ کہتے نہیں گھر کوئی بھی نہیں گیا, تے اگر تو مینوں بچانا چاہنا ہے تو مزید مینوں زندگی دی ساما دینا چاہنا ہے تے میرے کو لا. اب یہ سازش ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے, اب مظہر طبی اپنا بھائی اس کا شکیل ہے, اور الیاس چونٹیا کا جو گن مین ہے وہ ہے, اور کوئن ہے, اور ایک لڑکی بتائی جاتی ہے جو اس کے ساتھ ہے. اب ایک تو یہ ہے, کہتے ہیں کہ جی باپ نے مقبری کی تھی مظہر طبی کی, ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی ذیشان جو گھر کا مالک مکان تھا اس نے مقبری کی تھی. ایک دوسرا پہلو ہے کہ باپ نے مقبری کی تھی. اب دونوں پہلوؤں میں کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پر اس ٹائم کے CID کے جو آل ان آل تھے طارق پرویز صاحب, ان کو ایک فون آتا. فون آنے کے بعد وہ کہتے کہ جناب میں آپ کو مظہر طبی جو ہے وہ گرفتار کروا سکتا ہوں, کیونکہ مظہر طبی جو ہے میرے گھر میں
اس نے کرائے کا گھر لے رکھا ہے اور وہاں پہ ایک لڑکی ہے, بتایا جاتا ہے اس کی بیوی ہے, تو وہ اس سے اکثر ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے. تو یہ طارق پرویز صاحب اسی ٹائم الرٹ ہوتے ہیں. الرٹ ہونے کے بعد کرامت اللہ ملک صاحب ہوتے ہیں انسپیکٹر, اور کافی جینیس اور کافی انویسٹیگیٹر اور کافی بہادر انسپیکٹر ہوئے ہیں, اور وہ اپنی ٹیم تشکیل کی جن میں ظہیر الدین بابر بھی ہوتے ہیں. یہ اپنا 15 دن تک یہ اس کو ٹریس کرتے رہے کہ وہ فونز آتے تھے, فون ٹریس کرتے تھے. اور پہلی مرتبہ ٹریسنگ ڈیوائسز جو تھی نا, یہ مظہر طبی کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس نے یہ ساری اکوپمنٹ جو تھے وہ اکٹھے کیے تھے. اور کیونکہ کہتے ہیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مظہر طبی کو جب کال ٹریس ہم کرتے تھے نا, پتہ یہ چلتا ہے یہ بیلجیم سے آئی ہے, یہ ادھر سے آئی ہے, کیونکہ مظہر طبی کسی وائی سے ادھر سے اس طرح 3 وائی سے فون پہ بات کرتا تھا. بڑا لکھا شخص تھا. خیر مختصر یہ ہے کہ جی مظہر طبی اپنی معشوقہ کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے گھر آتا ہے, اور پولیس حرکت میں ہے. پولیس نے ہر ایک جگہ سول کپڑوں میں, چھتوں میں, پتہ ہے پولیس کو خوف ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے راکٹ لانچر ہے اور جدید اسلحہ ہے. اس ٹائم پولیس کے پاس جدید اسلحے نام کیونکہ چیز نہیں تھی. اب یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہاں پر گاڑی روکتے ہیں, گاڑی روک کر, اور جب اس لڑکی سے ملاقات کے لیے بھی گاڑی رکی, پتہ یہ چلا کہ یہ مظہر طبی کی گاڑی ہے. اور پولیس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پولیس نے اپنے جو بندوقوں کی جو گولیاں تھی نا, اندھا دھند گولیاں, وہ اس مظہر طبی پر چلا دی. اور بتائی جاتے اتنی کی گولیاں برسائی تھی کہ اس کو موقع ہی نہیں دیا تھا کہ یہ بھی کوئی ایکشن کرتا. اور کافی دیر تک گولیاں چلائی اور بلٹس خالی کر دی تھے. جتنا یہ سرکاری طور پر یہ لے کے آئے تھے نا اس کو مارنے کے لیے, وہ سارے خالی کر دیے تھے. اور بس مظہر طبی غائب ہو گیا. دنیا تو ہی غائب ہو گئی, کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا انسان جو ہے وہ برائی کا انجام برا ہے یار. جتنے مرضی کہاں گئے وڈیرے, کہاں گئے سیاسی اثر سو, کہاں گئے وہ سارے تعلقات. ایک شخص نے اس کو مثبت راستے پر چلنے کے لیے ایک جو الفاظ دیے تھے اس پہ اس شخص نے عمل بھی کیا, لیکن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جو مخالفین تھے, جو اس کے ساتھ اثر رسوخ رکھنے والے لوگ جو تھے, جو اس کے نام سے پیدا کرتے تھے, انہوں نے ہی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور آج مظہر طبی قصے کہانیوں میں صرف اور صرف نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدرانہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.